بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پکی ہوئی لال مرچ کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے پرانے نزلہ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ یہ مرکب سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اور ناک بند ہونے میں فوری آرام دیتا ہے۔ تلسی کے بیج دودھ میں ابال کر پینے سے دل کی بے ترتیبی دور ہوتی ہے۔ یہ طریقہ دل کی دھڑکن کو قدرتی رفتار پر لاتا ہے۔ قدیم مصری لوگ خشک کھیرے کے بیج پانی میں ابال کر پیتے تھے۔ یہ مشروب گردوں کے درد اور پیشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ گندم کے جوان پودے کا رس روز صبح پینا خون کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ رس جسم کو تازہ آکسیجن جیسی توانائی دیتا ہے۔ ناظرین، انار کے پھول سکھا کر پیس لیں، پھر نیم گرم پانی میں گول کر کلی کریں۔ یہ دانتوں کے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بدبو دور کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو بھاپ میں پکا کر کھانے سے خون کے خلیات تیزی سے بنتے ہیں۔ یہ طریقہ جسم میں آئرن کی سطح کو متوازن رکھتا ہے۔ گاجر کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کا درد کم ہوتا ہے۔ یہ مرکب بصارت میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، خشک لیموں کے چھلکوں کو پیس کر نیم گرم پانی میں پینے سے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے۔ یہ نسخہ معدے کی ہوا اور باری پن میں سکون دیتا ہے۔ زیتون کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے بلڈ پریشر متوازن ہوتا ہے۔ یہ نسخہ جسم میں خون کی روانی بہتر کرتا ہے۔ دار چینی کا سفوف روز صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یہ دماغی خلیات کو فعال کرتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ کلونجی کے پھول کا قہوہ پینے سے معدے میں فوری آرام آتا ہے۔ یہ سانس کی نالیوں کو کھول کر سانس لینا آسان بناتا ہے۔ ناظرین، مصری طبیب خربوزے کے بیجوں سے جگر کی صفائی کرتے تھے۔ یہ بیج جگر کے زہریلے اجزاء کو صاف کرتے ہیں۔ سفید تل کے تیل میں لہسن ابال کر کان میں ڈالنے سے درد دور ہوتا ہے۔ یہ تیل اندرونی سوزش کو کم کرتا ہے۔ کچے پیاز کا رس کپڑوں پر لگا کر بخار زدہ پیشانی پر رکھنا مفید ہے۔ یہ جسم کی حرارت کو قدرتی طور پر نیچے لاتا ہے۔ چاول کے پانی میں شہد ملا کر پینا معدے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ یہ محلول معدے کی جھلیوں کو آرام دیتا ہے۔ ناظرین، دھنیا اور سونف کا سفوف پانی میں گول کر پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ یہ جسم کی قدرتی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انجیر کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی پینے سے یورک ایسڈ کم ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ سونف، ہلدی اور نیم کے پتے پیس کر ملانے سے پرانے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جلد کو صاف اور نرم رکھتا ہے۔ سیب کے چھلکے سکھا کر چائے کی طرح ابال کر پینے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو کھول کر دل کو ہلکا کرتا ہے۔ دیسی گاجر کا جوس اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ یہ ہاضمے کو فعال رکھتا ہے۔ خشک انجیر دودھ میں ابال کر پینے سے گلے کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ یہ نسخہ آواز کو نرم اور صاف بناتا ہے۔ خشخاش کو دودھ میں بھگو کر پینے سے دماغی تناؤ کم ہوتا ہے۔ یہ نیند بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، انار کے چھلکوں کا سفوف شہد کے ساتھ چٹکی بھر روز کھائیں۔ یہ معدے کی پرانی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ دودھ میں دار چینی ابال کر پینے سے سردیوں میں کھانسی رک جاتی ہے۔
یہ گلے کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ پیاز کے رس میں زیتون کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں پر لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے، یہ جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھجور کے گودے میں بادام پیس کر کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، یہ نسخہ توانائی بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خشک آم کے پھولوں کا سفوف پینے سے آنتوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، یہ آنتوں کے نظام کو نارمل کرتا ہے۔ پودینے کے عرق میں لیمو ملا کر پینے سے گرمی کے اثرات ختم ہوتے ہیں، یہ جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ کلونجی اور سرکہ ملا کر دانت صاف کرنے سے کیڑا لگنا رک جاتا ہے، یہ دانتوں کو چمکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ گڑ اور لیمو کا پانی پینے سے جسم کی تھکن دور ہوتی ہے، یہ خون میں آکسیجن کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، چاولوں کے آٹے میں دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوتی ہیں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر پینے سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے، یہ اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ کلونجی کے تیل میں میتھی دانہ پیس کر لگانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے، یہ سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، زردک کے پتوں کو خشک کر کے قہوہ بنانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، یہ اعصابی نظام کو تقویت دیتا ہے۔ ناریل کا پانی روز پینا گردوں کی صفائی کرتا ہے، یہ جسم کے نمکیات کے توازن کو درست رکھتا ہے۔ سونف اور پودینہ کھانے کے بعد لینا بد ہضمی کو روکتا ہے، یہ منہ کی بدبو ختم کرتا ہے۔ لہسن کو شہد میں محفوظ کر کے روزانہ 1 دانہ کھائیں، یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ملا کر پینے سے گلے کا درد فوراً ختم ہوتا ہے، یہ سانس کی نالیوں کو صاف رکھتا ہے۔ جو کے دلیے میں شہد ملا کر روز صبح ناشتہ کریں، یہ جسم کو دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے۔ پیاز کا سوپ سردیوں میں پینا سانس کی نالیوں کے لیے مفید ہے، یہ بخار کے اثرات کم کرتا ہے۔ چنے کے آٹے کو دہی میں ملا کر جلد پر لگائیں، یہ جلد سے مردہ خلیات ہٹا دیتا ہے۔ انجیر اور زیتون کا تیل ملا کر کھانے سے قبض میں آرام آتا ہے، یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے۔ پیسی ہوئی سونف گرم پانی میں ملا کر پینے سے متلی رک جاتی ہے، یہ معدے کو پرسکون بناتا ہے۔ ناظرین، گاجر کا رس روز پینے سے خون صاف رہتا ہے، یہ جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ لیمو کے بیجوں کو سکھا کر سفوف بنا کر پانی کے ساتھ لیں، یہ جسم سے فاضل چربی خارج کرتا ہے۔ جو کے پانی میں کلونجی ابال کر پینے سے تیزابیت ختم ہوتی ہے، یہ نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے۔ ناظرین، سیب کا سرکہ صبح خالی پیٹ پینے سے شوگر متوازن رہتی ہے، یہ جگر کے فعال کو درست کرتا ہے۔ زعفران کو دودھ میں ملا کر پینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، یہ دماغ کو ہلکا اور پرسکون رکھتا ہے۔ دودھ میں انجیر اور کھجور ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے، یہ جسم کی قدرتی حرارت کو بحال کرتا ہے۔ سردیوں میں جسم اور جوڑوں میں شدید درد، پرانے مصری حکیم سردیوں میں سرسوں کے تیل میں لہسن ابال کر بدن پر مالش کرتے تھے، یہ تیل خون کی روانی بڑھاتا ہے، جوڑوں کی جکرن کھول دیتا ہے اور سردی کا اثر جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ خواتین کے بال
گنے لمبے اور کالے ہو جائیں۔ مصری خواتین سیاہ تل کے تیل میں آملہ، کلونجی اور پیاز کا رس ملا کر ہفتے میں 2 بار لگاتی تھیں۔ یہ نسخہ بالوں کی جڑوں کو جگاتا ہے، سفیدی روکتا ہے اور بالوں کو قدرتی چمک بخشتا ہے۔ شوگر بلڈ پریشر کبھی قریب نہیں آئے گا۔ ایک قدیم مصری راز ہے، انجیر کو رات بھر زیتون کے تیل میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کو متوازن رکھتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے۔ پیٹ کی چربی 2 دن میں برف کی طرح پگھل جائے گی۔ قدیم مصر میں لوگ ادرک، لیموں اور زیرے کے پانی کو نیم گرم کر کے صبح پیتے تھے۔ یہ مشروب چربی کو جلاتا ہے، پیٹ کے گرد جمع چکنائی گلاتا ہے اور جسم کو ہلکا متوازن رکھتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔